اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغضب یفسد الایمان کما یفسد الحل العسل۔ غصہ ایمان کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ غصے کے ساتھ انسان کا ایمان سالم نہیں رہ سکتا۔ یا پھر دوسری حدیث الغضب مفتاح کل شر، تمام برائیوں کی چابی یہی غصہ ہے۔ یہی غصہ ہے جو گھر گھرانے کے شرازے کو منتشر کرتا ہے۔ یہی غصہ ہے جو آج ہمارے سماج میں زندگی بسر کرنے والے افراد کو کورٹ کچہری وکیل تھانہ پولیس کوتوالی چوکی تک پہنچاتا ہے۔ یہی غصہ ہے جو کبھی کبھی انسان کو قاتل بنا دیتا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ایاک والغضب فاولہ جنون وآخرہ ندم، خبردار غصے سے اپنے کو محفوظ رکھو، کیونکہ اس کی ابتدا تو جنون والی ہوتی ہے لیکن اس کا انجام سوائے ندامت کے کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ لہذا غصے کے سلسلے میں متعدد روایتیں میں اور پیش کروں آپ کے سامنے۔ مثلا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ای شیء اشد من الغضب، غصے سے بری کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ان الرجل اذا غضب یقتل النفس ویقذف المحسن، جب انسان غصہ ہوتا ہے تو غصے کے عالم میں کبھی کبھی دوسرے کا قاتل بن جاتا ہے، کبھی کبھی کسی انسان پر تہمتیں لگانے لگتا ہے۔ یا پھر وہ وصیت جو رسول اعظم نے امیر المؤمنین کے لیے بیان فرمائی یا علی، اے علی سبعۃ من کن فی فقد استکمل حقیقت الایمان، جس کے اندر 7 چیزیں پائی گئی وہ ایمان کی حقیقت تک پہنچ گیا، حقیقت ایمان کی منزلوں کو اس نے مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ مَنِ اتَّبَعَ وُضُوءَهُ، جس کا کامل وضو، بعض افراد وضو میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، مکمل طور پر وضو، اور اس میں پھر بعض اذکار جو ہیں ذکر ہوئے ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت، کلی کرتے وقت، ناک میں پانی ڈالتے وقت، چہرے پر پانی ڈالتے وقت کن کن اذکار کو پڑھنا ہے۔ وضو کامل کا مطلب یہ ہے۔ وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ، نماز کا تذکرہ گزشتہ درس میں بیان کیا، نماز اچھے انداز سے خضوع و خشوع کے ہمراہ۔ وَأَدَّ زَكَاةَ مَالِهِ، جو اپنے حقوق کو اپنے مال میں سے ادا کرتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے غربا پروری ہو، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَكَفَّ غَضَبَهُ، جو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہو، جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہو۔ پھر فرمایا وہ انسان کہ جو اپنے گناہوں کے لیے مالک کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، جو نصیحت کو قبول کرے۔ کس کی نصیحت کو؟ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو مختلف روایتیں ہیں اس سلسلے میں، یہاں تک کہ جب انسان اپنے آپ کو منفی اور نگیٹیو اور بے تکا غصے سے محفوظ رکھتا ہے تو وہی انسان حلیم بن جاتا ہے۔ وہ حلم جو خدا کی صفت ہے، اسماء الحسنہ میں ایک اسم کیا ہے؟ حلیم۔ ابراہیم خلیل خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ حلیم۔ دعائے جوشن کبیر میں ہم پروردگار کو کس نام کے ساتھ پکارتے ہیں؟ حلیم۔ حلم یعنی انسان کہیں بھی پر اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے۔ تو غصے کے سلسلے میں متعدد روایتیں